اچھا جی، تو آج کی جو شروعات ہے وہ دراصل میں ایک ایسے مسئلے سے کروں گا جس کا تعلق گزشتہ کل کی میری ایک ویڈیو سے ہے، اور اس کے بعد پھر میں لنک عام کروں گا اور آپ حضرات اسٹریم میں جڑ سکتے ہیں۔ آم، کل کی جو ویڈیو ہے، جو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور یہ ویڈیو دراصل ساحل ادیم صاحب کے تعلق سے ہے، اور مسئلے کو مجھے کوئی ڈریگ نہیں کرنا تھا، لیکن اب لوگ اگر مجبور کریں ان کے فالوورز تو میں کیا کروں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم نے ایک بات مدلل انداز سے کر دی ہے، اور میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو میں نے گفتگو کل اپلوڈ کی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے بلکہ پرانی ہے، اس کو اپلوڈ کرنے کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے کہ کسی خاص پروپیگنڈے یا مقصد سے اس کو اپلوڈ کیا گیا ہو۔ میری پرانی ویڈیوز آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، روزانہ کسی نہ کسی انداز میں اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو وہ بھی ہو گئی۔ تو اس میں جو ان کے فالوورز ہیں وہ بڑے چیب جبی ہیں اور بڑے پریشان ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ہمارے آئیڈیل کو آپ نے برا کہہ دیا، آپ نے ان پر تنقید کر دی۔ تو اگر میں یہی پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ بھئی اگر آپ پورے ایک طبقے علماء کے اوپر اس طرح تنقید کرتے ہیں گویا کہ وہ لوگ مجرم ہوں اور آپ ہی ایک اکلوتے مصلح ہوں، تو جب آپ کو جواب دیا جائے تو پھر آپ کے جو فالوورز ہیں وہ پریشان ہو جائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہی حق پر سمجھتے ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ آپ ہی دراصل مہدی ہیں۔ تو یہ چیز تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ جس طریقے سے آپ دوسرے پر تنقید کرتے ہیں تو خود بھی پھر تنقید سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ساحل ادیم کی میں نے کوئی زیادہ ویڈیوز بہت نہیں دیکھی ہیں۔ میں نے جب ان کے اندھبھکت آئے تو میں نے پھر کچھ ویڈیوز دیکھی تو مجھے بڑا عجیب لگا، اور وہ یہ کہ ہر ویڈیو میں وہ ایک جملہ ضرور دہراتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مولوی آپ کو حدیث نہیں بتائے گا، یہ مولوی آپ سے حدیث چھپائے گا۔ میں نے ایسی بہت سی روایات ان کی زبانی سنی اور یہ سوچا کہ اگر واقعی اس حدیث کو چھپا دیا جائے تو کیا فرق ہوگا، اور اس حدیث کو بیان کر دیا جائے تو کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں۔ اب مثلا وہ حدیث تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ علماء کا جو طبقہ ہے وہ حدیث چھپا رہا ہے، لیکن ساحل ادیم نے وہ حدیث بیان کر دی، تو کیا اسلامی انقلاب آ گیا؟ کیا اسلامی خلافت قائم ہو گئی؟ کیا مسلمانوں کے تمام مسائل حل ہو گئے؟ نہیں، آج بھی یوں کا تو ہے، چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور جن لوگوں کو حدیث معلوم ہے ان کی زندگی میں کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا، سوائے اس کے کہ وہ صالحین سے، میں تمام علماء کو یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب بہت اچھے ہیں، علماء بھی انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک پورے طبقے سے کہ جو دین کی روایت کا پاسبان اور محافظ ہے اس سے بدزن ہو گئے۔ اور یہاں کسی خاص مسلک کی بات نہیں ہو رہی ہے، اوور آل تمام علماء سے وہ بدزن ہو گئے، مساجد سے کٹ گئے، مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں جو عام لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور یہ میں واضح طور سے کہنا چاہوں گا، آج کوئی یہ کہہ رہا، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی میں نے یہ کس موضوع پر بات شروع کر دی۔ یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ علماء سے بدزن ہونا، اوور آل علماء سے بدزن ہونا، کسی خاص عالم سے نہیں، یعنی اگر آپ مجھ سے بدزن ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں اگر آپ کی بدزنی بے بنیاد ہے تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا، لیکن اگر آپ پورے طبقہ علماء سے بدزن ہو جائیں اور یہ کہیں کہ یہ لوگ چور ہیں، ساحل ادیم کی زبان میں یہ لوگ سازش کر رہے ہیں، یہ لوگ دجال کے پیروکار ہیں، اور تمام علماء سے جو روایت پسند طبقہ ہے ان سے آپ اگر بدزن ہو جائیں تو یہ ملحد ہونے کا سب سے فاسٹ راستہ ہے، الحاد کا سب سے تیز راستہ یہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ساحل ادیم کا یہ ٹاپک ہماری اسٹریم سے ریلیٹ کرتا ہے، چونکہ ہماری جو اسٹریم ہوتی ہے وہ رد الحاد، رد ارتداد وغیرہ پر ہوتی ہے، اور یہی طریقہ، یہی راستہ ان بہت سے راستوں میں سے ایک ہے کہ جو انسان کو بہت تیزی کے ساتھ مرتد بنا دیتے ہیں۔ اچھا، ایک الزام جو ہم پر لگا اور وہ لگتا رہتا ہے وہ یہ کہ بھئی ہم لوگ تو کانگریسی ہیں، ہم لوگ جو ہیں نیشنلسٹ ہیں، اور ہم لوگ خلافت کے خلاف ہیں، ہم لوگ نظام کے خلاف ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک آڈیو سنانا چاہتا ہوں، یہ یوٹیوب پر ہی پڑی ہوئی ہے، اور میرے استاد ہیں، بلکہ انتقال ہو چکا ان کا، حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری رحمہ اللہ،
ان کا انتقال ابھی 2 سال کے اندر اندر ہوا ہے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے. یعنی دارالعلوم دیوبند میں جو علماء موجود ہوتے ہیں اپنے زمانے میں، ان میں سب سے اوپر ان کی پوزیشن تھی. تو ان کا ایک بیان ہے جو میں مختصر آپ کو سناؤں گا، اور یہ بیان غالباً انگلینڈ میں انہوں نے دیا ہے، سوال جواب شاید چل رہے ہیں، اور یا کینیڈا میں. بہرحال وہ انڈیا میں نہیں ہے اور کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے. تو میں آپ کو وہ سنانا چاہوں گا کہ مفتی سعید صاحب کیا فرماتے ہیں خلافت کے تعلق سے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے خلافت کے تعلق سے مفتی صاحب کا موقف جاننا چاہا. تو یہ آپ ان کی زبانی ہی سنیں. تو یہ ایکو آ رہی ہے بہت زیادہ اور اس کی ایک وجہ ہے، تو میں فی الحال اصل میں اس کو بند کرتا ہوں. اوکے جی، آپ کو آواز میری آ رہی ہوگی، اور اب آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ صحیح آنی چاہیے. جب فارغ ہو گئے کھایا پیا، جب فارغ ہو گئے تو میں تو کچھ بولا نہیں. ملنے کے لیے دیا حضرات آئے ہیں. تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر ان میں سے ایک بولا اسلامی خلافت قائم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسلامی خلافت قائم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا فرض ہے. فرض ہے. تو وہ تو ہکے بکے ہو گئے. وہ تو خیال کرتے کہ میں کچھ اور کہوں گا، اس پر اشکال کریں گے، دلائل پیش کریں گے، میں جواب دینے پڑیں گے. میں نے تو کہا فرض ہے. تو ایک دم خاموش رہے بہت دیر تک. پھر ایک بولا کہ جب فرض ہے تو آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو اگلا سوال کیا ہے اس سے پہلے ایک درمیان میں سوال ہے، وہ پہلے سوال کرو، پھر اس تیسرے سوال پر آئی ہو. کلر کو کیا سوال ہے اس کا؟ میں نے کہا کہ اسلامی خلافت قائم کرنا فرض ہے. اب پوچھو کہاں؟ تو کہنے ہاں یہ سوال رہ گیا، کہاں؟ میں نے کہا جاؤ مصر میں اسلامی خلافت قائم کرو، ترکی میں کرو، عراق میں کرو، ایران میں کرو، پاکستان میں کرو. یہ مسلمانوں کے ملک ہیں، جہاں اسلامی خلافت نہیں ہے وہاں پاسبلٹی ہے، جاؤ وہاں کرو. کہنے کہ وہاں تو گردن اڑتی. تو میں نے کہا پھر اللہ کے بندو، یہ ملک یہاں کیا پاسبلٹی ہے اسلامی خلافت قائم کرنے کی؟ اور یہاں تمہیں سکون کا سانس لینے کا موقع دیا ہے غیروں نے. اب اس طرح کی تو نعرے تکبیر کر کے سب زندگی کیوں جیرن کرتے ہو؟ تو یہ بات بالکل واضح طور سے مفتی صاحب نے کہی ہے کہ خلافت قائم کرنا مسلم ممالک میں فرض ہے. جو میں نے بات کہی تھی اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ خلافت قائم کرنا وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے، اور وسائل بھی بعض مرتبہ فرض ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا جو وسیلہ ہے وہ وضو ہے، اور وضو کرنا فرض ہے. تو وسیلہ ایسا نہیں ہوتا کہ وسیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وسیلے کی بھی حیثیت ہے. تو یہ ہمارا موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، اس کو مزید ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 باتیں میں کہوں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں لنک پبلک کروں گا. وہ یہ ہے کہ ساحل ادیم کو میرا مشورہ ہے، اور مجھ سے کبھی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ صحیح منہج پر کام کریں گے تو ان میں خیر ہے، لیکن اگر منہج غلط ہوگا تو ان میں شر ہی شر ہے. اور انسان کو کم سے کم اپنی خیر اور اپنے شر دونوں کے اوپر مطلع رہنا چاہیے کہ مجھ سے امت کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور میں کیسے امت کو نقصان پہنچا رہا ہوں. تو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس نقصان پہنچانے سے بچیں،
اور آپ کو اگر اپنی خیر پتہ ہے، آپ کے اندر جو خیر چھپی ہوئی ہے وہ خیر آپ امت کو دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر خیر ہے، لیکن اپنے منہج کو وہ درست کر لیں، اور اس کے لیے مجھ سے کبھی وہ بات کرنا چاہیں تو اہلاً وسہلاً، موسٹ ویلکم۔ وہ پبلکلی بات کرنا چاہیں، وہ پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمیونیکیشن بہت ضروری ہے۔ اور میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی جو بیسکس ہیں نصوص کے تعلق سے، قرآن اور حدیث کے تعلق سے، اس کو وہ درست کریں۔ یعنی ان بنیادی طور پر جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ، اور آج کل تو وہ گدھے کو بھی حلال کیے ہوئے ہیں، یعنی فقہی معاملات میں گھس گئے، فقہ کی ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے، حدیث کی ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوتی، اور وہ حدیث کو جو موضوع، ضعیف اور کیسی واہی تباہی حدیثیں ہوتی ہیں ان کو وہ صحیح اور مستند کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ان کی طرف سے بہت عام طور سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک اور بہت مشہور ان کی کلپس چل رہی ہیں، اور وہ چونکہ علماء کے خلاف ہیں، اور علماء کے اوور آل طبقے سے ایک طرح، خصوصاً پاکستانی سوسائٹی میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں ایک طرح کی نفرت پائی جاتی ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے۔ میں اسٹیریوٹائپ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ساحل ادیم کہ جب دجال آئے گا تو دجال کو فالو کرنے والے سب سے زیادہ علماء ہوں گے۔ اب ان سے کیوں پوچھے کہ بھیا یہ آپ نے کدھر سے نکالا ہے کہ علماء سب سے زیادہ دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ اب ہمارے ذہنوں میں بچپن سے ایک تصور دجال کے تعلق سے قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بنیاد پر، قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی یہ بتا دے کہ دیکھو یہ جو علماء ہیں نا یہی آئیں گے دجال کے ساتھ، تو جس کے ذہن میں یہ تصور بچپن سے قائم ہے اور مضبوطی اور رسوخ کے ساتھ قائم ہے، تو اس کو تو بدظن ہونا ہی ہے۔ لیکن ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد فرمائی ہو۔ البتہ ایک حدیث ہے جس کا تعلق دجال سے ہے، لیکن انڈائریکٹلی۔ اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے، اس میں مسند احمد میں ہے غالباً، جی ہاں مسند احمد میں، حدیث نمبر ہے 21296۔ تو ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اور 3 مرتبہ کہا کہ لغیر الدجال اخوفنی علی امتی، دجال کے علاوہ بھی ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے تعلق سے مجھے اپنی امت کے حوالے سے بڑا خوف ہے۔ 3 مرتبہ یہ بات کہی، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ما ھذا الذی غیر الدجال اخوفک علی امتی کا، کہ دجال کے علاوہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ اپنی امت کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کو پریشان کرتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ائمۃ مضلین، ائمۃ مضلین، گمراہ کن ائمہ، گمراہ کرنے والے ائمہ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث ضعیف ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ اس کی بہت سی سندیں ہیں، تو سندوں کے ساتھ مل کر وہ حسن لغیرہ ہی بن جاتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ائمۃ المضلین سے مراد علماء ہوں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہوا، اور یہ کیسے پتا چلا اس حدیث سے کہ وہ دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے علاوہ ایک دوسرے فتنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ فتنہ ہے ائمۃ المضلین کا۔ اب ائمہ جمع ہے امام کی، امام کے لیے جس طرح آپ مسجد کے امام کو امام کہتے ہیں، ایسے ہی جو آپ کو پولیٹیکلی لیڈ کرتا ہے مسلمان، وہ بھی امام ہے، خلیفہ بھی امام ہے، بادشاہ بھی امام ہے، جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی امام ہے۔ تو ائمۃ المضلین دونوں طرح کے طبقے ہیں، جو آپ کو ریلیجس رہنمائی کر رہا ہے وہ بھی امام ہو سکتا ہے، اور جو پولیٹیکل رہنمائی کر رہا ہے وہ بھی امام ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو ائمۃ المضلین، اور بلکہ ابھی سسٹر ارینا کا کامنٹ ہے کہ آغا خان بھی آغا خان ہی ہو کہ یہاں بھی امام ہے، تو ائمۃ المضلین کے معنی یہ کرنا کہ یہ سارے علماء کی اکثریت، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنا ایک ایسا نیریٹو قائم کرنا چاہتے ہیں جو علماء صالحین اور علماء ربانیین کی نفرت کے اوپر مبنی ہو، اور آپ کو چونکہ اس طبقے کو اٹریکٹ کرنا ہے جو آلریڈی پہلے سے کسی وجہ سے ان حضرات سے نفرت کرتا ہے، ان کی روایت پسندی کی وجہ سے، تو آپ نے سوچا کہ یار یہ طریقہ بہتر ہے کہ الزام لگاؤ یہ چھپاتے ہیں، یہ بتاتے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور جھوٹ سچ روایتیں بتاؤ اور یہ کہو کہ یہ مستند اور تمام طریقوں سے متفق علیہ ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بناؤ۔ یہ آئی ایم سوری فار مائی ہارش کامنٹس،
لیکن میں چاہوں گا کہ اگر ساحل اپنی اصلاح کریں، ساحل ادیم اپنی اصلاح کریں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ایک اچھے اوریٹر ہیں، اچھے مقرر ہیں، بہت سی چیزوں کے اوپر ان کی اچھی پکڑ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بولنے کا انداز ایسا ہے جو نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو میں کبھی بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلک پرستی کرتے ہیں. ہماری الحمدللہ ٹیم میں ہر مسلک کے لوگ ہیں. آپ کو دیوبندی ملیں گے، بریلوی ملیں گے، آپ کو اہل حدیث ملیں گے، یہاں تک کہ آپ کو شیعہ بھی ملیں گے، سنی بھی ملیں گے. تو تمام کے تمام لوگ ایک ہی بینر کے تلے کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے ہمارا ایک متحدہ بینر کہ ہم ارتداد اور الحاد کے خلاف کام کرتے ہیں. تو جب یہ بات ہے تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ جی ہم مسلک پھیلاتے ہیں، کامنٹس کے اندر میں اس کا جواب دے رہا ہوں، مسلک پرستی کو فروغ دیتے ہیں، یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو برین واش کر دیا گیا ہے علماء کی نفرت میں. تو میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کروں گا جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ان کے مخالف ہوں. میں نہیں چاہوں گا کہ آپ ان کو گالیاں دیں، بالکل بھی آپ کو بغالی نہیں دینی ہے. کہ ہمیں اختلاف کرنا ہے، اور اختلاف ہم دلائل کی بنیاد پر کرتے ہیں، ہم ذاتیات کے اوپر اختلاف نہیں کرتے، ذاتیات کی بنیاد پر. تو میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ آپ ساحل ادیم کی ذاتیات کو بالکل الگ رکھیں. ہاں، ان سے اگر کبھی آمنا سامنا ہو، ان کی ویڈیو پر اگر آپ جائیں تو حدیث کا ریفرنس ضرور مانگیں. چونکہ ایک آدمی اگر 1 2 4 10 مرتبہ غلطی کر دیتا ہے حدیث کا ریفرنس دینے میں، تو وہ پھر ہمیشہ اس پر اعتماد حدیث کے تعلق سے اٹھ جاتا ہے. یہ میں آپ کو ایک حدیث سنا کر پھر لنک عام کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات میری طرف منسوب کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ جھوٹی ہے، فہوا احد الکاذبین، کہ وہ 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. پہلا جھوٹا وہ ہے جس نے وہ بات گڑھی ہے، اور دوسرا جھوٹا وہ ہے جو اس کو نقل کر رہا ہے. تو اگر آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ حدیث بالکل ختم ہے اور اس روایت کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اگر نہیں پتا چلا تو بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے. تو دونوں تو اعتبار سے آپ کو نہیں پتا، اگنورینس ایکسکیوز نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ تحقیق کریں، سیکھیں، اور پتا ہے تو آپ بیان کیوں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اہم ہیں. اور حدیث کے تعلق سے ہمیں بالکل بھی نرمی اختیار نہیں کرنی. حدیث رسول کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک آدمی کو اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فریکوینٹلی موضوع حدیث سے بیان کر رہا ہے اور غلط سلط چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر علماء کو سامنے آنا پڑے گا. اگر علماء سامنے نہیں آئیں گے تو یہی غلط سلط حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کر معاشرے کے اندر پھیل جائیں گی، رواج پا جائیں گی. پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو بر وقت ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ آپ پہلے اپنی بنیادوں کو مضبوط کریں، علم سیکھیں، اس کے بعد پھر آپ سامنے آئیں. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کسی مدرسے میں داخلہ لیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار احمد کا جو نظریہ ہے وہ تقریباً وہی تھا جو ساحل ادیم کا ہے. لیکن ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی معتبر شخصیت تھے. ان سے اختلاف علمی بنیادوں پر تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یعنی ان کے اوپر الزام لگانا، یا ان کو شہرت کا طالب کہنا، یا مثلا یہ کہنا کہ ان کا رویہ علماء کے خلاف تھا، ایسا کبھی نہیں آپ کو ملے گا. وہ تو علماء کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے. تو ان کی کسی بات سے علمی طور پر آپ اختلاف کریں وہ الگ ہے، لیکن میں تو ان کو نہایت ہی قابل احترام شخصیت سمجھتا ہوں. تو اس لیے یہ وضاحت بہت زیادہ ضروری تھی. چونکہ کل جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی اس میں نے دیکھا کہ ان کے جو کچھ انبھک تھے وہ تھوڑا سا چیب جبی ہو رہے ہیں، اور اس لیے یہ وضاحت کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ اس کی بھی کلپنگ الگ سے کر کے ڈال دی جائے گی تاکہ ان تک وہ پہنچ جائے. اچھا، تو شروع کرتے ہیں. محمد عمیر صاحب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی محمد عمیر صاحب، کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ حضرت، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی حضرت، بس کہنا یہ تھا کہ آپ نے جو ان کی حدیث جو ہر طرح سے متفق علیہ والی ہے، وہ میں نے بھی ایک بار یہ کلپ سنا تھا اور میں گیا. حالانکہ زیادہ وقت نہیں تھا، لیکن میں نے مکتب شاملہ کھولی اور میں نے کہا چلو اس پہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ ملتا ہے کہ نہیں. تو میں نے ڈھونڈا لیکن مجھے ملا نہیں کچھ. تو پھر مجھے زیادہ مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ یار ڈھونڈنا ہی ہے. میں نے کہا بھائی یہ کوئی ایسے تو ہے نہیں کہ بہت بڑے علامہ ہو اور انہوں نے کہہ دیا تو ظاہر سی بات درستی ہوگا کوئی مسئلہ ان کے ساتھ. تو آپ نے جب کہا کہ آپ کو بھی نہیں ملی تو میں نے پھر کہا کہ میں ایک بار پوچھ لوں کہ حضرت صحیح میں نہیں ملی کہ آپ بھی ایسے ہی گزر گئے.
میوٹ پہ حضرت آپ. حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی, میوٹ پہ آپ. اچھا اب آئیے آواز. جی 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 اب آ رہی. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہر طرح کے جتنے بھی متفق علیہ طریقے ہیں سب سے تلاش کی لیکن مجھے وہ حدیث نہیں ملی. وہی. تو جی اور ہاں آخر میں آپ نے جو بات کہی, ایک دوسری حدیث بھی تو ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی, تو فلیتبوأ من النار, فی جی ہاں النار, اس طرح کے الفاظ ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ کہ اپنا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, کہ پھر وہ اپنی مقعدہ من سیٹ النار جہنم میں ریزرو کر لے. ریزرو کر لے, جی پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بالکل تو بالکل ظاہر سی بات ہے, اس کے لیے بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے. بالکل یہی جی بات حضرت. ہے کہ یہ احتیاط ان میں بالکل نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ عام لوگوں کو تو نہیں پتا نا. اب عام لوگوں کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ مولوی حضرات یہ حدیث تم سے چھپا رہے ہیں, وہ سوچتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا چیز ہوگی تو ہم سے چھپائی رہی ہے. حالانکہ اگر علماء یہ حدیثیں چھپاتے تو کیا یہ حدیثیں پھر کتابوں میں موجود ہوتی؟ کیا ساحل کو یہ پتا چلتا کہ یہ حدیثیں موجود ہیں؟ تو سیدھی سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے علامات قیامت, ایک بڑا فیسینیٹنگ ٹاپک ہے, لوگوں کو پسند بھی آتا ہے, میرا خود اپنی دلچسپی کا موضوع ہے. اور ایک اور صاحب ہیں, عمران حسین نام ہے ان کا, بڑی مشہور شخصیت ہیں یوٹیوب کے اوپر, انگلش میں عام طور سے ان کے بیان آتے ہیں, آئی تھنک ویسٹ انڈیز یا ٹرینیڈاڈ میں کہیں رہتے ہیں. جی تو جی جی ان کا بھی یہ اسپیشلائزیشن ہے کہ وہ اس موضوع پر بات کرتے ہیں. ان کی کچھ باتوں سے بھی آپ علمی طور سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ پورے طبقے علماء کی, چاہے اس میں اچھے ہوں یا برے ہوں, ہر ایک کی وہ توہین کر رہے ہوں. نہیں, وہ اپنی بات رکھتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے ہی انسان کو ہونا چاہیے, آپ اپنی بات رکھیں, آگے بڑھ جائیں. تو اچھا, جی بڑی مطلب غیر ذمہ دارانہ ایک یہ مطلب بات لگتی ہے کہ آپ ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیں جنرلی کہ چھپا رہے ہیں, جی یعنی جی جی کوئی ایگزیکٹلی. ایسا موضوع بچا نہیں جس پہ علماء کی کتابیں نہ ہوں, پھر آپ ان کو یہ کہیں کہ حدیثیں چھپا رہے ہیں. بالکل تو صحیح. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. دجال کے تعلق سے, فتنہ دجال کے تعلق سے سب سے زیادہ لکھنے والے کون ہیں؟ طبقہ علماء کے لوگ ہیں. حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کے اوپر علامات قیامت و دجال. اور اسی طریقے سے غالباً مفتی ابو لبابہ شاہ کی بھی کتاب ہے اسی موضوع کے اوپر, جی جی جی. دجال کے موضوع پر. اور بھی مختلف علماء ہیں جن کی کتاب موجود ہے. ماشاءاللہ عامر حق صاحب تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. حضرت آپ بات مکمل کر لیں, میں کچھ ایک دو نکات رکھوں گا یہ جی جی جو جی ایک ہے اس حوالے سے. جی. آپ کر تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی کتابیں دجال اور علامات قیامت کے تعلق سے اردو میں لکھی گئی ہیں یا کسی بھی زبان میں لکھی گئی ہیں, انگلش کو نہیں کہہ رہا ہوں میں, انگلش میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں عام طور سے وہ ٹرانسلیٹڈ ہیں, لیکن عربی یا اردو میں اگر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کس نے لکھی؟ وہ سب علماء نے لکھی ہیں, اللہ ماشاء اللہ. تو اگر ان کو کوئی اس طرح کی حدیثیں چھپانی ہوتی تو وہ ان حدیث کو لکھتے کیوں؟ تو یہ چیز یعنی اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے؟ اس کے پیچھے موٹیو یہ ہے کہ بھائی میں اپنی دکان بڑھا لوں اور لوگ جو علماء کو سن رہے ہیں وہ سننا بند کر دیں. یہ چیز غلط ہے. آپ اسی فائری انداز میں اگر بات کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن صحیح کریں, انصاف کے ساتھ کریں, یہ ہم کہہ رہے ہیں. حضرت جی سب سے بالکل. پہلے تو ماشاءاللہ آپ نے جو ہے اختلاف, پہلے بھی جو کلپ ڈالا تھا میں بڑا خوش ہوا, کافی عرصے سے جی وہ کلپ جو ہے نہیں ڈالا تھا, آپ نے کلپ ڈالا تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو سب سے پہلے آپ کو بھی السلام علیکم, عمیر بھائی کو بھی, اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت وعلیکم السلام علیکم السلام. پیار. اچھا حضرت, میں نا چونکہ میں خود ڈسا رہا ایک پورے عرصے تک, اور بڑے زور و شور کے ساتھ یہ جو طبقہ ہے اس کے میں خلاف رہا, جن کو ہم عام طور پر علماء کے نام سے یاد رکھتے ہیں. جی وہ الگ چیز ہے کہ جب ہم ڈیپ اس پورے کے پورے سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے, تو خود علماء کے اندر یہ ایک سمجھ لیں مزاج موجود ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم لوگ کہاں غلطی کر جاتے ہیں, یا ہمارا طبقہ جو ہے یا ہماری برادری جو ہے جسے کہنا چاہیے وہ کہاں غلطی کر جاتی ہے. اچھا, جو میں سمجھ پایا ہوں, جو لنک سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ برٹش جو تھے انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ مسلمانوں میں علماء کی قدر اور احترام بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. جی اور اس احترام اور قدر کی وجہ سے علماء جب ان کو اشارہ کرتے ہیں یہ اپنی جانیں تک لٹا دیتے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا تھا اس کو جی 1857 میں. جی تو
جب یہ چیز دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اسی طرح گرایا جائے جس طرح یورپ میں چرچ کو گرایا گیا تھا بالکل بدنام کر کے، اور جس طرح یورپ میں چرچ کو گرانے کے بعد سوائے الحاد، ارتداد اور سیکولرزم کے کوئی اور نتیجہ نہ نکلا تھا، اسی طرح اس پورے کے پورے سسٹم کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے، اس کو ان کے اندر سے جو ایک ہے وہ چیز ختم کر دی جائے اور اپنے بندے پلانٹ کیے جائیں. یعنی دو طرح کے کام کیے، ایک یہ کہ اس پورے کے پورے سسٹم کو مشکوک کیا جائے، اور دوسرا بندے پلانٹ کیے جن میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی بڑا نمایاں نام ہے، اور بھی کئی لوگ، سر سید احمد خان کے بارے میں بھی اختلاف کرتے ہیں کچھ لوگ، خیر بہرحال میں بھی اس میں نہیں جانا چاہتا ڈیٹیل میں، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو میں یہ چیز سمجھا ہوں کہ جب میں ارتداد کے بارڈر پہ سمجھ لیں یا لحاد کے بارڈر پہ تھا، تو سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے دور کیا وہ ان کی نفرت تھی، علماء یعنی کی دل کے نفرت. اندر علماء کی نفرت. جی اچھا، فرقوں کی وجہ سے یا اختلافات کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، جو بھی ہے، جی اس سے ہوتا کیا ہے نقصان، کہ جب آپ کسی مطلقاً علماء کے طبقے کو غلط کہتے ہیں تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس پھر اسلام غائب ہو گیا بیچ میں سے. یعنی ایک دروازہ ہے جس دروازے کے ذریعے آپ اسلام تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جی جب آپ نے اس دروازے کو کرپٹ کر دیا، ڈسکریڈٹ کر دیا، تو گویا آپ نے اسلام کو خود سمجھنے کی کوشش کی. میں بالکل اس چیز کا انکار نہیں کر رہا کہ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے. مسئلہ ہے اس شدت کا، جو شدت علماء کی نفرت سے بڑھتے بڑھتے پھر اسلام اور مذہب بیزار ہو جاتی ہے. جی یہ ہے وہ شدت جو پہلے یہ چیز ہوتی ہے. اچھا، قادیانی جو یہ حدیث انہوں نے پڑھی ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں ملے گی، یہ میں بتا دیتا ہوں کہاں ملے گی. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب میں ہے. ہاں جی، دجال کے تعلق سے. دجال کے تعلق سے جو حدیث پیش کی ہے. جی 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 اچھا، یہ جی، یہ قادیانی کی کتاب میں، یہ وہاں سے روایت کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح حدیث، متفق علیہ حدیث ہے. انا یہ للہ و روایت انا الیہ راجعون. یہ روایت ہر مرزا طرح غلام سے احمد متفق قادیانی علیہ. نے مرزا غلام احمد قادیانی نے ایسی کئی حدیثیں گھڑیں جس میں یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 14ویں صدی کے آخر میں آنے والے علماء ہیں وہ زمین کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے اور وہی دجال کے پیروکار ہوں گے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر حدیثیں لکھی کہ کہا کہ سب سے زیادہ جو دجال کے پیچھے لوگ جائیں گے وہ علماء ہوں گے. یہ اس نے حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے. اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے یہی وجہ ہے کہ جب آپ میں نہیں کہہ رہا ساحل الدین قادیانی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ زبان زدے عام چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں جب آپ ایک چیز ایک سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، وہ آپ دیکھیں قادیانیوں کے اندر بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ وہ علماء سے نفرت کروائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں اس ڈنڈی کو عام بندہ پکڑ نہیں سکتا. ایگزیکٹلی، علماء ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ایگزیکٹلی، جو ریزسٹنس ہے اس کو بیچ میں ہٹانے، جیسے لبرلزم سیکولرزم کے رستے کے اندر، چلو ہم تو چرچ اور اسلام کے اندر تو کلرجی اچھا سسٹم عامر بھائی، آپ نے جو بات کہی ہے شروع میں کہ یورپ میں کس طریقے سے چرچ سے لوگوں کو بدزن کیا گیا، تو میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ بھئی چرچ سے بدزن کرنے کے لیے پھر لبرلزم کی تحریک چلائی گئی. اب کچھ لوگ جو مذہب کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں وہ تو لبرلزم کی دعوت نہیں دے رہے، وہ تو لبرلزم کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یورپ میں دو طرح کی تحریکیں چلی ہیں ریفارمیشن کے بعد، بلکہ ریفارمیشن کے زمانے میں. ایک تحریک چلی ہے ہیومنزم کی، کہ جو مذہب کے خلاف تھی، کہ مذہب کی کوئی بھی چیز درست نہیں ہے، اور اس سے پھر لبرلزم نے جنم لیا، لوگ ایتھیس بنے وغیرہ وغیرہ. دوسری جو تحریک چلی تھی وہ تھی مارٹن لوتھر کے تحت، اور وہ تھی پروٹسٹنٹس کی، یعنی وہ مذہبی تحریک تھی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی یہ جو ہمارے ریلیجس اسکالرز ہیں ان کو ہٹاؤ، پوپ کو ہٹاؤ، فلاں کو ہٹاؤ، پادری کو ہٹاؤ، سیدھے ہم تو ڈائریکٹ جو ہے وہ بائبل سے اپنا ہم ہدایت لیں گے، اور ایک عام آدمی بھی بغیر کسی کوالیفیکیشن کے بائبل سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتا ہے. یہ دوسری تحریک چلی تھی جس کو ہم آج پروٹسٹنٹزم کہتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء سے بدزن کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مذہب خلاف تحریک چلائیں، بلکہ مذہب کے حق میں تحریک چلائیں تو بھی آپ، لیکن اگر وہ علماء مخالف ہو تو وہ بھی دراصل وہی ایجنڈا ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے جو یورپ میں کبھی چلا تھا. جی جی جی، بالکل بالکل بالکل، بڑا زبردست نقطہ آپ نے بتایا. اچھا، یہاں پر ایک چیز حضرت یہ ہے کہ جو اس پوائنٹ سے میں سمجھاؤں، اس میں ساحل ادیم جو ہے یہ ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کر رہا ہے. اور جب اس طرح کے لوگ جیسے سید قطب جو ہیں، سید قطب کا بھی اگر نام لیا جائے اس میں کوئی شک نہیں، بڑے زبردست ادیب، صحافی، لیکھک تھے، بڑے جذباتی بھی تھے. مگر مسئلہ یہ پڑ جاتا ہے کہ جب اس طرح کی سوچ شدت اختیار کر کے تکفیری اور تخریبی، تعمیری اور تنظیمی نہیں، تخریبی
اور جی تکفیری قسم کی سوچ اختیار کر جائے تو پھر اس کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بالکل بعید نہیں رہتا کہ آپ اپنے مخالفین کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، صحیح. آپ جی کہنا جی شروع کر دیں کہ ان کے مطابق نہیں چلتا، ہم نہیں ان کو مانتے. تو یہ چیزیں ہیں. خیر، اس کا مسئلہ اصل میں یہ پڑ گیا ساحل ادیم کا کہ پہلے سے جاوید احمد غامدی صاحب کی برکات کی وجہ سے ہوں اور منکرین حدیث کی اور لبرل اور سیکولر پوری کی پوری لابی تھی، اس کی وجہ سے یونیورسٹیز اور کالجز میں پہلے سے ہی فوج تیار تھی اس جی طرح کی پروڈکٹ کو جی خریدنے کے لیے کہ جی جس سے جی علماء کی تنقید کی جا سکے، جی ان جی کی یہ کی جا سکے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنے برین واش ہو چکے ہوئے ہیں، چونکہ ایک پوری کی پوری کھیپ تیار تھی. تو یہ ساحل ادیم کی وجہ سے خلاف نہیں ہوئے، ساحل ادیم سے پہلے بھی یہ لوگ خلاف تھے. ساحل ادیم بالکل. کا ان یہ کو آپ صحیح سہارا کہہ مل رہے گیا. ہیں، صحیح جی، کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہاں، ساحل ادیم کا ان کو سہارا مل گیا، اس وجہ سے اب یہ تنقید اٹھاتے ہیں. میں خود ایک عرصے میں بڑا شدید یہ چیزیں رہا ہوں، مگر جب میں نے علماء کو قریب سے بیٹھ کر دیکھا مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ میرے نصیب میں ایسے نکھٹو لوگ لکھے تھے کہ جو اختلافات کی وجہ سے کسی کی تکفیر یا فرقہ واریت کر رہے تھے، ورنہ اسی برادری کے اندر، انہی کیٹیگری کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جیسے مفتی یاسر واجدی صاحب، میں آپ کے پیٹ پیچھے بھی بات کرتا کہ جو لوگ امت کو اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں، اپنی غلطی کی اصلاح اور اگلے کی اصلاح کا پوری نیک نیتی کے ساتھ جذبہ رکھتے ہیں، جی اپنی پوری عاجزی و انکساری کے ساتھ، دین کے لیے للہیت کے ساتھ فی للہ خاص ہو کر کام کر رہے ہیں. کیسے آپ کیا کریں گے پھر؟ مطلقاً کبھی بھی کسی کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. ایک اور بات میں نے اس وقت بھی جب آپ نے رکھی تھی تو میرے دل میں تھی، مگر میں اس وقت جا نہیں سکا، سفر میں تھا، جب یہ پہلی دفعہ کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ ان کی مجلس ہوئی تھی اور جب آپ آئے تھے، یہ جی اسی اسٹریم جی کلپ جی پہ اگر کسی جی کو جی تو جی ہاں. اچھا، اس وقت میرے دل میں جو بات آئی تھی وہ یہ تھی، بھئی بات کر رہے ہو تم خلافت کی، نظام اسلامی کی، اور جو سب سے بڑا میس پاکستان کے اندر ہے، میجورٹی وہ تو مدارس کی ہے، اور صحیح ان کو سارے تم نے اپنے خلاف کر لیا ہوا ہے. جب تم نے ان کو خلاف کر کے نظام لانے کی بات کرنی ہے، یہ تو ایک آئیڈیالوجیکل کلیش آئے گا، کنفلکٹ آئے صحیح گا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی مقبولیت کی عالمی سطح پر جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کبھی علماء کے ساتھ پنگا نہیں کیا. یہ سب سے صحیح. بڑی وجہ تھی. جی جب آپ ان کے ساتھ اچھا، پنگا کرتے ایک ہیں چیز تو اور عامر بھائی کہ اگر نظام کی بات ہے، نظام مصطفیٰ کی بات ہے اور اسلامی نظام کی بات ہے، تو پریکٹیکلی ہمارے ماضی قریب میں اگر کسی طبقے نے اس نظام کو پیش کر کے دکھایا ہے تو وہ مولوی کا ہی طبقہ ہے افغانستان میں. بالکل بالکل وہ غیر مولوی طبقہ نہیں ہے، اور اس نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ دو سپر پاورز کو دھول چٹا دی. ہم، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یہ مولوی طبقہ ہے. یہ کہاں سے مولوی نکلے؟ سب مدرسے سے نکلے ہیں، مولانا سمیع الحق بالکل کے. تو بالکل مطلب اب یہ کہنا کہ نہیں جی یہ چھپا رہے ہیں اور عجیب و غریب تھیوری پیش کرنا، یہ چیز تو بالکل جو صورتحال ہے اس کے خلاف ہے. خلاف ہے. اور لاکھ اختلاف بھی حضرت، آپ لاکھ اختلاف بھی کریں، ٹی ایل جی پی کی جی بات کر، لاکھ جی اختلاف کریں خاتم حسین رضوی کے ساتھ. جی اس وقت پاکستانی ریاست میں، پاکستان کی اگر ہم بات کریں کیونکہ یہ پاکستان سے ہے، اور جو جن کی مفتی صاحب کی آپ کا جو استاد محترم تھے مرحوم، جی جن کی جی آپ نے بات سنائی تھی، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ جی بھائی یہ لالی پاپ جہاں پر مسلمان مائنورٹی کے اندر ہیں، یہ لالی پاپ مت بیچو. جی آپ ان کو صبر کی، دعوت کی، جذبے کی، اتحاد کی تلقین تو کر سکتے ہو، نظام بدلنے کی تلقین آپ ان کے ساتھ کرو گے تو زیادتی کرو گے، ان کے ساتھ ہوں زیادتی کر رہے ہو. جو تمہارے جی پاس ملک موجود ہیں ادھر کرتے کچھ نہیں، تاکہ پیچھے سے بیک اپ تو آئے نا. مثال کے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ بات تھوڑی سی کنٹروورشل نہ ہو، واپس آ جاتے ہیں. تو یہ ساحل ادیم صاحب ٹی ایل پی کے ساتھ ہاتھ ملائے نا، وہ تو کہتے ہیں دین اسلام کو تخت پر لانا ہے، دین کو تخت پر جی لانا ہے. تو ٹی ایل جی پی کے ساتھ ہاتھ ملائے، کیوں نہیں جاتے وہاں پر؟ وہ تو دین اسلام کے نظام کی بات کرتے ہیں. اس کا ہوں مقصد یہ ہے کہ صرف ایک کیچی قسم کی اور یہ گلیمرس قسم کی، ٹھیک ہے، مہنگے پینٹ کوٹ پہنے، اچھے صوفوں پر بیٹھے، بیک گراؤنڈ بڑا زبردست لگایا، اچھی گاڑی میں بیٹھے، بزنس کلاس کے اندر فلائٹ کیا اور جناب نظام لانے کی بات کرنی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. جی. صرف اور لمبے بال رکھنے سے کوئی جو ہے نا وہ یہ چیز نہیں عامر بنتی. بھائی میں ایک کامنٹ دکھانا چاہوں گا، میں ایک کامنٹ جی دکھانا چاہوں گا، حالانکہ اس طرح کے کامنٹ کو اسکرین پہ لانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اندھ بھکتی کا لیول ذرا چیک کریں. یہ دیکھیں، اندھ بھکتی کا لیول دیکھیں. کہہ رہے ہیں کہ ساحل ادیب نے مفتیوں کی دکان بند کیا ہے، اس لیے فتوا تو لگے گا ہی اس پر. یعنی ایک آدمی کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے اور اس کا ثبوت دے رہے ہیں.
جن صاحب کا یہ کامنٹ ہے، میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری دکھانی چاہیے، نہ کہ مجھ سے یا کسی اور سے، کسی بھی انسان سے۔ آپ کی وفاداری اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ فلاں آدمی، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور بھی ہو، اس اسٹریم میں بیٹھا شخص ہو یا ساحل ندیم ہو یا دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے اور لوگوں کی توجہ دلانے کے باوجود بھی نہیں سن رہا ہے، تو پھر ایسا آدمی آپ کی محبت اور وفاداری کا مستحق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری آپ کی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اس سے برات کا اظہار کریں۔ امام حضرت میں آخری بات کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نہج البلاغہ کے اندر ان کا ایک خطبہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بہ الباطل۔ جی جی، آپ کا ایک جملہ ہے کہ بعض اوقات کلمہ سچ بولا جا رہا ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے پورے کا پورا پلان جو ہے نا وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اب مقصد یہ ہے کہ یہ بات تو بڑی زبردست ہے، نظام اسلامی لے کے ہیں، بالکل ہم بات، مگر یہ اتفاق کے ساتھ بھی آ سکتا ہے نا، اختلاف کے ساتھ کیوں، لوگوں کو دور کر کے کیوں؟ ٹھیک ہے، تو بس یہ میری گزارش تھی۔ اسی چیز کے ساتھ حضرت، اگر میں بڑا معذرت چاہتا ہوں، میرے نا کچھ گیسٹ آ رہے ہیں تو میں نے حاضری لگانا ضروری سمجھا تھا ابتدا میں، اور جو آپ بات رکھ رہے ہیں بالکل حضرت، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اختلاف کرنے کا سب کو حق ہے۔ جو پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور علماء، میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے نزدیک مولوی یہ گوروں کی دی ہوئی ٹرم ہے، حقیقت میں جو علماء کی جو وہ اللہ نے استعمال کی ہے، حقیقت میں علماء جو ہیں ان کا قدر اور احترام ہم کریں گے، لاکھ اختلاف صحیح۔ ہم نے اپنے ائمہ اسلاف سے، جو ہمارے بڑے بڑے ائمہ فقہا گزرے ہیں، ان کے آپ اختلاف دیکھیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے پورا ایک باب باندھا ہے الانصاف بین الاختلاف حجت اللہ البالغہ کے اندر، انہوں نے بیان کیا کہ اس طرح ہمارے ائمہ فقہا آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے اور بعض اوقات ایک دوسرے کو ریفر کیا کرتے تھے، کبھی کسی نے کسی کے اوپر تکفیر کے فتوے نہیں لگائے۔ یہ بھی تو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، اس پر آئیں، لاکھ اختلاف کریں۔ بہت شکریہ حضرت، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، جزاکم اللہ خیرن۔ جزاک اللہ، بارک اللہ حضرت، آپ کیری آن رکھیں۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو، جی اللہ وعلیکم السلام۔ عاصم بھائی، آپ مجھے نہیں پتا، تھوڑا شاید دیر سے نیچے تھے، میں نے دیکھا نہیں تھا، معاف کیجیے گا اگر آپ کو میں نے دیر میں ایڈ کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، عمیر بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے، اس کے بعد انشاءاللہ میں عاصم بھائی سے تھوڑا سا ان کے کامنٹ لوں گا اور پھر میں پبلک میں لنک عام کر دوں گا انشاءاللہ۔ جی حضرت، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یعنی مطلب افسوس ہوتا ہے کہ مطلب چونکہ یوٹیوب پہ کبھی جاؤ اور ویڈیو دیکھو تو یہ تانا ملتا ہے کہ جو یہ چار دیواری میں لوگ رہتے ہیں داڑھی والے، یہ ذرا مطلب ان کے اندر مطلب یہ کنویں کے مینڈک ٹائپ کے ہیں اور یہ دوسروں کی سنتے نہیں ہیں، لیکن جب ہم سامنے دیکھتے ہیں اپنے مخالف کو تو کیا یہ چیز ان کے اندر نہیں پائی جا رہی؟ میں نے جتنا دیکھا ہے یہ تو مطلب بدرجے اولا مل رہا ہے ان کے یہاں، اور اس کی مثال کئی ہیں، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک جو اس سمے مشہور صاحب ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹ فالوور جو پھیلے ہوئے ہیں، تو ان کے حضرات جو ہیں وہ باقاعدہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور کتاب کے حوالے دے رہے ہیں اور ایسے ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں، حالانکہ دو لائن نیچے آ کے پڑھ لو تو بات سامنے آ جاتی ہے کہ اصل عبارت کیا ہے، لیکن چونکہ وہ اتنا ہی پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ پھر اپنا فیصلہ سنا دینا ہے، پھر جو ہے وہ آپ کی بات روک کر اس کامنٹ پر تھوڑا سا توجہ دلانا چاہوں گا لوگوں کی۔ ابھی لنک عام ہونے والا ہے، ظفر انصاری کہہ رہے ہیں کاپ کاہے رہے ہو، اسٹریم میں لے لو پھر دکھاتا ہوں تم لوگوں کو پاور آف سناتن دھرما۔ ظفر انصاری نام ہے، پتہ نہیں کون سا اصل نام کیا ہوگا۔ تو بھائی ٹھیک ہے، ابھی لنک عام ہونے والا ہے، اس کے بعد آپ ضرور تشریف لائیں، ہم تو بیٹھے ہی ہیں پاور آف سناتن دھرما اور پاور آف ارتداد دیکھنے کے لیے۔ بالکل جی عاصم بھائی، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے قبل اس کے کہ میں لنک عام کروں؟ جی جزاک اللہ صاحب۔ دیکھیں مطلب جو اس طرح کے لوگ ہیں، جو ابھی گفتگو چل رہی تھی ساحل ندیم صاحب سے متعلق اور بھی اس طرح کے لوگ، تو مطلب میرا جو اپنا ذاتی رجحان ہے، مطلب میری جو اپنی جرنی ہے اس حوالے سے کہوں کہ میں ٹھیک ہے میں مدارس میں پڑھا ہوں، لیکن میرا زیادہ تر بیشتر وقت جو ہے وہ مطلب یونیورسٹیز میں گزرا ہے، عصری اداروں میں گزرا ہے۔ میں نے شاید جو سب سے پہلی اسٹریم ہوئی تھی اس میں بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں نے آج تک جو علماء طبقہ ہے اس سے مخلص طبقہ کسی کو نہیں پایا، گرچہ ان کے یہاں جو ہے وہ
خرابیاں ہر جگہ ہوتی ہیں اور اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے، زوال ہر جگہ ہوتا ہے اور عروج ہر جگہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں نے اخلاص کے ساتھ جو کام کرتے ہوئے پایا وہ صرف اور صرف علماء طبقہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر علماء کے اوپر اگر سوال اٹھا رہے ہیں تو مطلب مجھے یہ ایک نان سینسیکل چیزیں لگتی ہیں، کیونکہ گویا کہ آپ پورے اپنے اسلامک ہیریٹیج کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. آپ اگر پورے اپنی ہیریٹیج کے اوپر سوال اٹھائیں تو آپ کے پاس بچتا کیا ہے پھر آپ کس منہ سے جو ہے لوگوں کو کہیں گے کہ ہم صرف یعنی کہ ایک ہمارا وہ تہذیبی پہلو ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس بچتا کیا ہے اگر آپ علماء کے اوپر آپ سوال اٹھاتے ہیں تو. آپ کے پاس بر صغیر کی تاریخ کو اٹھا لیں، مطلب کہ اگر ہم دین کو ہٹا کے مطلب جو ہماری جنگ آزادی ہے اس کو بھی اگر ہم لے لیں، اگر آپ علماء طبقہ کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جنگ آزادی کے نام پہ کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں بچتا. جنگ آزادی کے نام پر کچھ نہیں ہے، چونکہ اس کی قیادت تو علماء ہی کر رہے تھے. تو یعنی سب سے زیادہ جو مشہور واقعہ جیل میں جانے کا ہے وہ یا تو مولانا جعفر تھانیسری کا ہے کہ ان کو کالا پانی ہوا تھا انڈمان میں، اور یا پھر یہ کہ حضرت شیخ الہند کا ہے جن کو مالٹا میں بھیجا گیا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں ہی حضرات، یہ مولانا عبید اللہ سندھی ہیں، 25 سال اپنی زندگی کے جلاوطنی میں گزار دیے، تو یہ جہاد آزادی میں فرنٹ لائن پر تھے. تو چلے تو خیر، مطلب یہ ایسے لوگ جو ہے وہ خود ان کو نہیں پتا، یہ لوگ جو آئیڈینٹی کرائسس کی بات کرتے ہیں، یہ ساحل ادیم صاحب بہت زیادہ آئیڈینٹی کرائسس کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی آئیڈینٹی کیا ہے. جی ہاں،